You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، 15 روزہ اجلاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے دعا کی اہمیت اور اس کے آداب. اسی اہم موضوع پہ قرآن و حدیث کے تناظر میں کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں. سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنی حیثیت جان لینی چاہیے. ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ تبھی دعا کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام انسانوں کو آواز دی، یا ایھا الناس. اس کا ترجمہ ہے اے لوگو. قیامت تک برپا ہونے والے تمام کے تمام انسان اللہ کی اس ندا کے مخاطب ہیں. دنیا کے تمام انسانوں کو ہمارے اللہ نے آواز دی، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. اور یہ آواز دے کے اللہ رب العزت والجلال نے دنیا کے تمام انسانوں کی یہ حیثیت متعین کر دی، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو. یہ حیثیت تسلیم ہے؟ یا کہیں گے کہ ہم تو بہت بڑے سیٹ ہیں؟ اللہ رب العزت نے جب یہ حیثیت متعین کر دی، دنیا کے تمام انسانوں کی حیثیت متعین کر دی، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو. فقیر تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کا ہمہ وقت فقیر مانیں. کچھ بھی مل جائے تو اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی اور دنیا کے تمام انسانوں کی یہ حیثیت قرآن مجید میں متعین کر دی کہ اے انسانوں، تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو. جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کی زبان ہی نہیں، آپ کا ضمیر پکار اٹھے گا کہ واقعتاً سب کچھ ہونے کے باوجود ہم فقیر ہیں، اس لیے کہ اس میں سے کوئی چیز ہماری ہے ہی نہیں. ہمارے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. ہم فقیر ہیں
اور ہم فقیروں کو اللہ نے دیا تو مل گیا، وہ نہ دیتے تو کچھ نہیں ملتا۔ کچھ بھی کیوں نہ مل جائے، رہیں گے اس کی بارگاہ کے فقیر ہی۔ یہ آنکھیں ہماری اور آپ کی ہیں یا اللہ نے عطا کی ہیں؟ اگر ہماری اور آپ کی ہیں تو بتانا پڑے گا کہ یہ آنکھیں کس مول سے خرید کے لائے اور یہاں اسمبل کروائیں، وہ جگہ بتانی پڑے گی جہاں سے لائے ہیں۔ یہ کان ہمارے اور آپ کے ہیں، اگر ہیں آپ کے تو بتانا پڑے گا کہ فلاں دکان سے یہ کان لائے تھے اور یہاں لگوا لیے۔ اپنے ذہن کے پردے پہ اپنا پورا وجود اس طرح جانچ لیجئے، کوئی ہے ایک بال بھی ہمارا اور آپ کا؟ جس دھرتی پہ ہم اور آپ چلتے ہیں اور جس پہ ہم اور آپ اپنے آشیانوں کو تعمیر کرتے ہیں، اس زمین کا ایک ذرہ بھی ہمارا اور آپ کا ہو تو بتا دیجئے۔ اپنے ذہن کے پردے پر کائنات کی ہر وہ چیز لائیے جس سے ہمارا اور آپ کا فائدہ وابستہ ہے۔ جو بھی دنیا میں چیزیں موجود ہیں وہ ہماری ہیں ہی نہیں، کسی دینے والے نے دے دی اور کسی عطا کرنے والے نے عطا کر دی اور کسی بخشنے والے نے وہ چیزیں بخش دیں تو ہمیں اور آپ کو وہ چیزیں مل گئیں، ہمارا اور آپ کا تو کچھ بھی نہیں۔ سچ کہا میرے اللہ نے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو۔ جب جب یہ آیت پڑھنا یا یہ سبق یاد کرنا تو تکبر اپنے آپ ختم ہو جائے گا، بڑائی ذہن سے نکل جائے گی، فقیری کا احساس آپ میں عاجزی اور انکساری پیدا کر ہی دے گا۔ پھر جو کچھ بھی آپ کے پاس ہوگا اللہ کی نعمت سمجھ کے آپ اسے استعمال کریں گے۔ کتنی ہی مہنگی گاڑی میں آپ چل رہے ہوں اور احساس ہے اپنی فقیری کا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرے اللہ نے دی تو میں چل رہا ہوں، اس میں بڑے ہونے کی کیا بات ہے؟ جو بھی ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم تو فقیر ہیں اللہ کی بارگاہ کے۔ اپنی حیثیت کے متعین ہو جانے کے بعد کہ واقعتاً ہم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہیں، اگلا جملہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے گا اور اپنے سینوں کی تختی پہ اسے لکھ لیجئے گا، فقیر تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو نہ مانگے وہ فقیر کیسا؟ یاد رکھیں یہ جملہ، فقیر تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو نہ مانگے وہ فقیر کیسا؟ آپ کے محلے کی کسی گلی کے ایک کنارے میں فقیر داخل ہوا، وہ کسی در پہ جا کر آواز نہیں لگاتا، وہ کسی کے گھر پہ جا کے کاسے گدائی نہیں پھیلاتا، وہ کسی کے سامنے اپنی پریشانی اور اپنا دکھ اور دکھڑا بیان نہیں کرتا، سینہ تان کے چل رہا ہے، گلی کے اس کنارے سے چلے گا، گلی تو پار ہو جائے گی، اس کو کوئی ایک دھیلا نہیں دے گا، کیونکہ یہ فقیر لگ ہی نہیں رہا ہے۔ فقیر تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، فقیر وہ ہے جو گھر گھر جائے، دنیا کا فقیر گھر گھر جائے، در در جائے، ہر ایک کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کرے، اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرے، اپنی عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرے، رو رو کر اپنی پریشانیوں کا اظہار کرے، کاسے گدائی پھیلا دے، نہ دینے والا بھی دے ہی دیتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان تہیہ کرتا ہے کہ یہ فقیر روزانہ ہمارے یہاں آتا ہے، آج نہیں دوں گا، اور وہ فقیر جب پہنچا تو مانگنے کا انداز اتنا اضطراب بھرا تھا کہ آپ نے اس کا دکھڑا کیا سنا، ارادہ تھا کہ آج کچھ نہیں دیں گے، اس کا وہ دکھڑا سن کر اور اس کی وہ پریشانی سن کر اور دنوں سے زیادہ آپ نے اسے دے دیا۔ جب اللہ سے مانگا جائے، جب اللہ سے کوئی سوال کیا جائے تو دل کی کیفیات کیا ہونی چاہیے؟
مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ انہوں نے ہی ہمیں بتایا۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اضطراری کیفیت ہونی چاہیے، جتنا رو دھو کر تم ہم سے مانگو گے، اضطراری کیفیات کے ساتھ مانگو گے، اسی قدر ہم تمہیں نوازیں گے۔ اللہ رب العزت کو عاجزی اور انکساری بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی محتاجگی اور اپنی فقیری کے اعتراف کے ساتھ ہمیں اور آپ کو مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت سے جب ہم کوئی چیز طلب کریں، کوئی چیز مانگیں، اس میں اس طرح بھی کیفیت ہونی چاہیے تاکہ وہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکیں۔ ابھی تک کی گفتگو میں دو باتیں واضح ہو گئی قرآن کے حوالے سے۔ ہماری اور آپ کی حیثیت قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ متعین کر دی ہے کہ تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو، اور فقیر تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو نہ مانگے وہ فقیر کیسا۔ اس مضمون کو میں ترمذی شریف کی ایک حدیث سے اور زیادہ مؤکد کیے دیتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں سوال نہیں کرتا، جو انسان اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ سب کچھ ہمارا دیا ہوا استعمال کر رہا ہے، ہم نے اس کو اس کی حیثیت سے آگاہ بھی کر دیا کہ تو میری بارگاہ کا فقیر ہے۔ یہ فقیر فقیروں سے تو مانگتا ہے، یہ فقیر اللہ غنی سے کیوں نہیں مانگتا؟ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ایسے شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے۔ مانگا کریں گے خوب، ہر چیز ہر شے پہلے اللہ سے مانگو، کیونکہ اس دنیا میں ان کی رحمت اسباب کے پردوں میں چھپ کر آتی ہے۔ تمہیں جو چاہیے اور ہمیں جو چاہیے وہ سب سے پہلے ہم اپنے اللہ سے مانگیں۔ ہر چیز وہی عطا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس دنیا کو اسباب و وسائل کے بندھن میں باندھ دیا ہے، لہذا ان کی ہر رحمت اس دنیا میں اسباب کے پردوں میں چھپ کر آئے گی، دیں گے وہی، اسباب کے پردوں میں چھپ کر سبب کے درجے میں وہ چیز مل رہی ہے۔ اور یہیں سے ایمان اور کفر کے درمیان خط امتیاز کھنچ جاتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ مومن کی نظر اسباب و وسائل کے پردوں کو چیر کر مسبب الاسباب تک پہنچ جاتی ہے، اور کافر کی نظر اسباب پہ ہی ٹھہر جاتی ہے۔ یہ فرق ہے۔ تو اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں، جو کچھ بھی چاہیے، وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی، وہ چیز کم ہو یا زیادہ، دنیا کی چیزیں ہوں یا آخرت کی، جو چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی نہیں عطا کرتا۔ کوئی آدمی کسی سے بھی مانگے، دینے والے اللہ ہیں، چونکہ وہ صرف رب المسلمین ہی نہیں، وہ صرف رب المؤمنین ہی نہیں، بلکہ وہ رب العالمین ہیں۔ وہ ان کو بھی عطا کرتے ہیں جو ان کا نام لیتے ہیں، اور وہ ان کو بھی عطا کرتے ہیں جو ان کا نام نہیں لیتے۔ وہ ان کو بھی دیتے ہیں جو ان کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ ان کو بھی نوازتے رہتے ہیں جو غیروں کی پوجا کرتے ہیں۔ رب العالمین ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی حیثیت ہمہ وقت مستحضر رکھنی چاہیے کہ ہم فقیر ہیں اللہ کی بارگاہ کے، اللہ کی بارگاہ کے ہم فقیر ہیں، اور فقیر تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو نہ مانگے وہ فقیر کیسا۔ اس لیے ہم اپنی ہر دینی اور دنیاوی ضرورت کو اللہ ہی سے مانگیں گے، یہ ذہن بنائیے۔
اسباب و وسائل کے موجود ہوتے ہوئے بھی پہلے اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ کو ایک گاڑی خریدنی ہے، اس کی رقم آپ کے گھر میں موجود ہے، تو کیا یہ ذہن بنے گا کہ یہ پیسے اٹھا کے شو روم جائیں گے اور گاڑی نکال کے لے آئیں گے؟ نہیں، یہ مومنانہ انداز نہیں ہے۔ مومنانہ انداز یہ ہے کہ اسباب و وسائل کی فراہمی کے ساتھ معلوم ہے کہ گھر میں پیسے رکھے ہیں، یہ بھی معلوم ہے کہ یہ گاڑی فلاں جگہ فلاں شو روم سے مجھے لینی ہے۔ مومنانہ انداز یہ ہے پہلے آپ اپنے اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ مجھے یہ گاڑی چاہیے، یہ عطا کر دیجئے، تمام رکاوٹوں کو دور کر دیجئے، تمام اسباب و وسائل فراہم کر دیجئے، ہر حادثے سے ہر پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائیے، یہ گاڑی بھی عطا کیجئے اور اس کا برتنا بھی نصیب کیجئے۔ یہ خوب دعائیں مانگ کر پھر پیسے اٹھا کے جانا، یہ مومنانہ انداز ہے۔ ہمارے اللہ کو یہی پسند ہے اور ایک ایمان والے سے یہی مطلوب ہے۔ اے انسانوں، تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، تم غنی نہیں ہو سکتے، تمہارے ساتھ ہمہ وقت بے شمار ضرورتیں وابستہ ہیں۔ غنی تو صرف اکیلا اللہ ہے، اسے کچھ نہیں چاہیے، وہ کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے کسی سبب کی اسے ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ ایک سچائی ہے۔ اللہ کا یہ معاملہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کن، یعنی ہو جا، فیکون، تو وہ چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان اور یہ چاند اور یہ سورج اور یہ ستارے اور یہ سیارے اور یہ بہتے ہوئے دریا اور یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر اور یہ جنگلات اور یہ بے شمار مخلوق اللہ کے امر کن سے ہی تو بنی ہے۔ وہ غنی ہیں، ہم فقیر ہیں، ہمیں ہر قدم پر کوئی نہ کوئی سبب چاہیے۔ ہماری زندگی اسباب و وسائل کے بندھن میں بندھی ہے، ہم ان اسباب و وسائل کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے، اور ہمارے اللہ الغنی ہیں، انہیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمام کی تمام تعریفیں انہی کے لیے ثابت ہیں۔ الحمید ہے وہ جو غنی ہے۔ ہماری اور آپ کی کیا اوقات کی ہماری اور آپ کی تعریف کی جائے؟ ہم اور آپ تو سراپا احتیاج ہیں، سراپا محتاج ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی دینی اور دنیاوی ہر ضرورت کو پہلے اپنے اللہ سے مانگیں۔ کریں گے کوشش؟ اللہ سے خوب مانگیں گے، کیونکہ اللہ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں جو ان سے مانگتے نہیں ہیں۔ یہ انسان کی مجبوری ہے کہ وہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ میرے اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس سے جو جتنا مانگے اس سے وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اس سے جو جتنا زیادہ مانگے اس سے وہ اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، رواہ الترمذی، کہ جو شخص اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے اللہ سے مانگیں، ہر چیز مانگیں، ہمہ وقت مانگیں، صبح ہو یا شام، رات ہو یا دن، اپنی ہر ضرورت کو اپنے اللہ سے مانگیں۔ نبی علیہ السلام کے ایک فرمان عالی شان سے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ ثابت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ اکبر! دعا کیا ہے؟ اب آپ غور کریں کہ ہمارے اللہ نے ہمارے مانگنے کو جو اللہ سے مانگا جائے اسے عبادت قرار دے دیا، تاکہ اس کے مانگنے میں ان کی دلچسپی اور زیادہ بڑھ جائے کہ صرف مانگ ہی نہیں رہے ہیں بلکہ عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اس یقین کے ساتھ
کہ یہ ہماری مانگ عبادت ہے، یہ ہماری دعا عبادت ہے۔ نماز میں کتنے خلوص کے ساتھ آپ موجود ہوتے ہیں، پورے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کیونکہ نماز عبادت ہے۔ آپ حج کرتے ہیں کیونکہ حج ایک عبادت ہے۔ آپ روزے رکھتے ہیں کیونکہ روزہ ایک عبادت ہے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اپنے ایک فرمان عالی شان میں یہ واضح کر دیا کہ دعا عبادت ہی ہے۔ جو تم دعا کرو گے وہ عبادت ہے۔ یا اگر دعا کے وقت میں عبادت کے عنوان سے اس کو پورا کرنا، عبادت کا تصور ذہن میں رکھنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو ہی عبادت ٹھہرایا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بتایا کہ دعا ہی عبادت ہے، تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی اس بات کو قرآن مجید کی ایک آیت سے مدلل کیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے جو فرمودات ہیں، جو آپ کی احادیث مبارکہ ہیں، وہ قرآن مجید کی تو تفسیر ہیں۔ تو متعدد احادیث ذخیرے احادیث میں موجود ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے اپنی بات کو قرآن کی آیت سے مدلل کیا۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، تو آپ نے ایک آیت پڑھی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ۔ آپ کے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ قرآن کی آیت، اس کے بعد کا جملہ دیکھیے گا، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ میری عبادت کے بالمقابل تکبر کرتے ہیں اور عبادت نہیں کرتے، ان کو جہنم میں ذلت کے ساتھ میں داخل ہونا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے دعا کا تذکرہ کیا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تمہارے رب نے یہ بات کہی ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دعا نہ کرنا یہ عبادت نہ کرنے کے برابر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد یہی فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت کے بالمقابل تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا نہیں مانگتے، اللہ رب العزت کے اس فرمان عالی شان سے نبی علیہ السلام نے اپنی بات کو مدلل کیا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں، جب کبھی دعا کریں اللہ سے، کچھ مانگیں اللہ سے، تو اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ صرف مانگ نہیں رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ کے حکم کی تابعداری کر کے، اللہ کے حکم کی اطاعت کر کے ہم عبادت کر رہے ہیں۔ دعا کے سلسلے میں تین باتوں کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ دعا کے مقبول ہونے کا معیار کیا ہے، اور یہ معیار جاننا اس لیے ضروری ہے کہ بعض مرتبہ انسان اپنے اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے اسے ملتا نہیں ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے مایوس ہونے کو کفر ٹھہرایا ہے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی رحمت سے کافروں کے علاوہ کوئی مایوس ہوتا ہی نہیں ہے، وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ لہذا دعا کے مقبول ہونے کا معیار اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے۔ ہم اور آپ اپنے اللہ سے جو کچھ مانگتے ہیں، جو کچھ دعا کرتے ہیں، اس کے مقبول ہونے کا پہلا معیار یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا۔ کیا ہماری اور آپ کی زندگی میں ایسے واقعات پیش نہیں آتے کہ ہم اور آپ اپنے اللہ سے جو کچھ مانگتے ہیں ہمارے اللہ نے وہی دے دیتے ہیں؟ ایسے واقعات پیش آتے ہیں نا، جو مانگا وہی مل گیا، سجدے شکر میں گر جاتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے جو مانگا وہ آپ نے ہمیں عطا کر دیا۔
دعا کے مقبول ہونے کا دوسرا معیار یہ ہے جو مانگا اللہ نے وہ تو نہ دیا لیکن اس کا نعم البدل دے دیا. 5 لاکھ روپے مانگ رہے تھے کہ چاہیے وہ اللہ نے اتنے پیسے تو نہیں دیے. کوئی بیماری لاحق ہونے والی تھی جس میں 10 لاکھ روپے کا علاج ہونا تھا. 5 لاکھ مانگ رہے تھے. وہ اللہ نے مصلحتاً وہ 5 لاکھ تو نہیں دیے. ایک بیماری آنے والی تھی, اس بیماری میں اس سے زیادہ خرچ ہونے والا تھا. آپ انصاف سے بتائیے کہ ایسے موقع پر 5 لاکھ لینے مناسب ہوں گے یا اس بیماری کا دفع کرنا زیادہ مناسب ہوگا جس میں 10 لاکھ خرچ ہونے والے ہیں؟ ہر آدمی یہی کہے گا کہ 5 لاکھ ملیں یا نہ ملیں, وہ بیماری نہیں آنی چاہیے جس میں پریشانی بھی اور پیسوں کا خرچ بھی. ایک مثال دی میں نے. ہم اور آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتے ہیں اللہ دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں. کیوں نہیں قبول کریں گے جب انہوں نے ہی یہ کہلوایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. میرے محبوب نبی جب کوئی شخص آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو یہ کہہ دینا کہ میں بہت قریب ہوں, دور نہیں ہوں. حی ہے, قیوم ہے, سمیع ہے, بصیر ہے. اپنی آواز اس تک پہنچانے کے لیے تمہیں ڈھول تاشے نہیں بجانے ہیں, اپنی بات اسے سنانے کے لیے گھنٹے نہیں بجانے ہیں. جب کبھی کوئی شخص آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو میرے محبوب نبی آپ اسے بتلا دینا کہ میں تم سے بہت قریب ہوں, دور نہیں ہوں, تم سے قریب ہوں. اور یہ قرب کتنا ہے یہ تو دوسرے پارے کی آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی, اس میں قریب ہونا بتایا ہے اللہ نے. یہ قرب اور زیادہ کس حد تک ہے؟ قرآن مجید کے 26ویں پارے میں سورہ قاف کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اجاگر کیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہ ایک سچائی ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں وسوسے کیسے پیدا ہو رہے ہیں, اور ہم تو اس کی شہرت سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. ہم سے اور آپ سے ہماری زندگی اتنی قریب نہیں جتنا ہم سے اور آپ سے ہمارا اللہ قریب ہے, جو اتنا قریب ہے. میرے محبوب نبی جب کبھی آپ سے کوئی میرے بارے میں پوچھے تو اسے کہہ دینا کہ میں قریب ہوں, دور نہیں ہوں. اجیب دعوت الداع, جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں, اسے قبول کرتا ہوں. یستجیبوا لی, تو ان کو چاہیے کہ مجھ سے ہی دعا مانگیں. ولیؤمنوا بی, انہیں چاہیے کہ مجھ پر ایمان بھی لائیں. لعلہم یرشدون, امید یہ ہے کہ ان کو صحیح راستہ مل جائے گا, ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. جب انہوں نے خود کہا کہ ہر چیز کا سوال مجھ سے کرو, میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. انہیں عطا کرنا ہے تبھی مانگنے کا طریقہ بتایا. اگر عطا کرنا ہی نہ ہوتا تو مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ کیوں سکھاتے؟ آپ کسی سیٹھ صاحب کے گھر پہنچے, دستک دی, اپنی ضرورت رکھی, تو انہوں نے کہا کہ اس دروازے سے نہیں اس دروازے سے آئیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ دینا چاہتے ہیں, عطا کرنا چاہتے ہیں. تبھی تو انہوں نے کہا کہ یہاں کے بجائے وہاں اس دروازے پہ آؤ, جو تمہاری ضرورت ہے وہ پوری کر دی جائے گی. اس دروازے کا پتہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دینا چاہتے ہیں. اگر دینے کا ارادہ نہ ہوتا تو وہیں سے بھگا دیتے. اللہ رب العزت چونکہ عطا کرنا چاہتے ہیں اور عطا کر رہے ہیں, سب کچھ انہی کا عطا کیا ہوا ہے, تبھی انہوں نے راستے بتائے کہ دعا ایسے مانگو, اس میں اس طرح بھی کیفیت ہو, اس کا معیار سمجھو, ہم تمہاری دعا کو ضرور قبول کریں گے. کبھی تو ایسا ہوگا جو تم مانگو گے وہ مل جائے گا, اور کبھی ایسا بھی ہوگا جو مانگو گے وہ تو نہیں ملے گا, البتہ اس کا نعم البدل مل جائے گا, اس سے اچھی چیز مل جائے گی. سخت سردی کا موسم ہے,
چھوٹا سا معصوم بچہ جس کو اپنے نفع اور اپنے نقصان کا کوئی احساس نہیں، اسے نہیں معلوم کہ کون سی چیز کھانے سے اس موسم میں نفع ہوگا اور کون سی چیز کھانے سے نقصان ہوگا، اس بیچارے کو نہیں معلوم۔ سخت سردی کے موسم میں چھوٹے سے معصوم سے بچے نے ضد کر لی ابا حضور سے کہ آئس کریم چاہیے، اور ابا کو خوب معلوم ہے کہ اتنے سخت سرد موسم میں اگر اس کو آئس کریم کھلائی یہ بیمار ہو جائے گا، تو ابا نے بجائے آئس کریم کھلانے کے اسے چاکلیٹ دلوا دی۔ آپ بتائیں یہ بچے کی مراد اس کی طلب سے زیادہ صحیح انداز میں پورا کرنا ہے یا نہیں؟ جو اس کی طلب ہے اگر وہ دی جائے وہ چیز اس میں نقصان ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ میں شفیق اور مہربان ہے، وہ اس کے ہر مطالبے کو پورا نہیں کرے گا، وہ مطالبہ پورا کرے گا جس میں اس کا فائدہ ہو۔ اگر بچے نے کوئی ایسی چیز مانگی جس میں اس کا نقصان ہے تو وہ شفیق باپ، وہ مہربان باپ اپنے بیٹے کو وہ چیز نہ دے کر اس کا نعم البدل دے دیتا ہے کہ بیٹا تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے بلکہ یہ چیز مناسب ہے، اسے لے لو۔ اس مثال سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں ہمارے اللہ بڑے رؤوف ہیں، ہمارے اللہ بڑے رحمان و رحیم ہیں۔ ایک باپ کو اپنے بیٹے پر وہ شفقت کہاں حاصل ہو سکتی ہے جو ہمارے اللہ جتنے شفیق ہیں اپنے بندوں پر۔ یہ دوسرا معیار ہے، جو مانگا وہ تو ہمارے لیے مناسب نہ تھا تو ہمارے اللہ نے اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دے دی۔ جو تیسرا معیار ہے اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ہمارے اللہ کو پسند ہے کسی بندے کا رونا، گڑ گڑانا، دعائیں مانگنا، الہا و زاری کرنا انہیں جو پسند ہو جائے۔ انہیں یہ پسند ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے مانگتا ہی رہے۔ ہم اور آپ مانگتے رہتے ہیں، وہ دیتے نہیں ہیں۔ جو مانگا وہ بھی نہیں دیا اور اس دنیا میں اس کا نعم البدل بھی نہیں دیا، مانگتے رہو۔ علماء نے لکھا ہے احادیث کے تناظر میں کہ جو بندہ دعا کرے اور اس کو اس کا ثمرہ نہ دکھے، اس کی زبان پہ اگر یہ جملہ آ گیا کہ میرے اللہ نے تو میری دعا قبول ہی نہ کی، اللہ اس پر اتنے ناراض ہو جاتے ہیں، اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس کے لیے اس کی دعا کے مقبول ہونے کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ آج کے درس میں اس بات کو گرہ میں باندھ لیجئے گا، یہ مرض عام ہے ہمارے درمیان۔ ہم خود اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کے مقبول ہونے کے دروازے بند کرا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے آگاہی دے دی کبھی اپنی زبان پر یہ شکوہ نہ لانا کہ میری فلاں دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوئی۔ کبھی زبان پر یہ شکوہ نہیں آنا چاہیے کہ میں نے فلاں دعا کی تھی، ہمارے اللہ نے ہماری دعا قبول ہی نہیں کی۔ اگر یہ شکوہ آ گیا تو دعا کے مقبول ہونے کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ کیوں؟ وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے دعائیں کر رہا ہے، کرتا ہی رہے۔ انہیں یہی پسند ہے کہ یہ مانگنے والا مانگ رہا ہے، مانگتا ہی رہے۔ پھر ملے گا کب؟ دیں گے وہ ضرور، کب دیں گے؟ آخرت میں۔ اس دنیا میں وہ دعا جو مانگ رہا تھا وہ چیز اس کو نہیں ملی اور نہ اس کا نعم البدل ملا، مگر اسے حدیث کی روشنی میں درس ملا ہوا تھا، حدیث مصطفیٰ کے تناظر میں اس کو یہ سبق ملا ہوا تھا۔ فقیر کا کام ہے صدا لگانا، غنی کا کام ہے دینا یا نہ دینا۔ ہم اپنی صدا نہیں روکیں گے، ہمارا کام ہے مانگنا، ہم تو مانگتے ہی رہیں گے، مانگتے ہی رہیں گے، اور کبھی یہ شکوہ زبان پر نہیں آئے گا کہ میں نے مانگا اور میرے اللہ نے مجھے نہیں دیا۔ یہ شکوہ کبھی نہیں لائیں گے زبان پر۔ اگر یہ شکوہ نہیں لائے اور مانگتے ہی رہے تو سب سے اچھی اور سب سے بہتر اور سب سے کامیاب یہی دعا ہے، کیونکہ جو مانگا وہ مل گیا، وہ یہی فنا ہو گیا۔ جو مانگا اس کا نعم البدل ملا، وہ یہی فنا ہو گیا۔ مانگتے رہے، ملا نہیں، طلب کرتے رہے، عطا نہیں کیا گیا، مانگتے رہے، کوئی صلہ نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ دنیا سے گئے، آخرت پہ پہنچے
ثواب کا انبار لگا پڑا ہے، ڈھیر لگا پڑا ہے۔ اللہ کہیں گے لے یہ سارے انعامات تیرے لیے ہیں۔ بندہ پوچھے گا کہ یا اللہ میں نے وہ کون سا کام کیا جس کے صلے میں اتنا بڑا انعام آپ نے مجھے عطا کیا؟ تب جواب ملے گا کہ تیری وہ دعائیں جو تو دنیا میں مانگا کرتا تھا، میں نے اس کا صلہ تجھ کو دنیا میں نہیں دیا، آج اس کا صلہ یہ رکھا ہے۔ تب ہم اور آپ تمنا کریں گے بہتر یہی تھا کہ دنیا میں میری کوئی دعا کا صلہ ملا ہی نہ ہوا ہوتا۔ تو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے مانگتے رہنا، فقیر کا کام ہے مانگتے رہنا۔ وہ اس دروازے پر بھی جاتا ہے جہاں سے اسے کچھ ملتا ہے، وہ وہاں بھی جاتا ہے جہاں سے نہیں ملتا ہے۔ اس کا کام ہے صدا لگانا، مالداروں کا کام ہے دینا یا نہ دینا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا بھی کام ہے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے رہنا، اور ان کی مرضی ہوگی تو دنیا میں دے دیں گے، اور نہیں مرضی ہوگی تو پھر آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے۔ ایک مقام ہے مستجاب الدعوات ہونے کا، اس کو بہت توجہ سے سنیے گا۔ ایک مقام ہے مستجاب الدعوات ہونے کا۔ اللہ کا جو بندہ اس مقام پر فائز ہوتا ہے، یعنی مستجاب الدعوات کے مقام پر جو فائز ہوتا ہے، جو مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، وہ بندہ جب کبھی جہاں کہیں جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا ضرور مقبول ہوگی، کیونکہ وہ مستجاب الدعوات ہے۔ میری تمنا ہے کہ اللہ مجھے بھی مستجاب الدعوات بنا دے۔ آپ کی بھی تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ آپ سب کو مستجاب الدعوات بنا دیں، ہے نا تمنا؟ بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے، عمرہ کرنے جائیں یا حج کرنے جائیں، بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے تو دیگر دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل کر لینی چاہیے کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ جہاں کہیں جب کبھی جو کچھ مانگو آپ میری دعا قبول کر لیا کریں۔ بننا چاہتے ہیں مستجاب الدعوات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مستجاب الدعوات بننے کا نسخہ عطا کیا تھا۔ اپنے محبوب نبی کا وہ نسخہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ تک پہنچائے دیتا ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کریں اور میں آپ کے لیے دعا کروں، اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ یہ نسخہ کس نے عطا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس کو عطا کیا؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ نسخہ یہ تھا کہ سعد اپنی روزی، اپنا کھانا حلال کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرانے کے لیے رزق حلال کا ہونا ضروری ہے۔ رزق حلال انسان کے اندر نور پیدا کرتا ہے، اس نور سے جو الفاظ نکلیں گے وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچیں گے، مقبول ہو جائیں گے۔ حرام روزی انسان میں ظلمتیں پیدا کر دیتی ہے، حرام روزی انسان کے دل کو تاریک بنا دیتی ہے، حرام روزی سے انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ تاریکیوں بھرے الفاظ بارگاہ نورانی میں پہنچے تو کیسے پہنچیں؟ یہ تاریکیوں سے، ظلمتوں سے بھرے الفاظ، ظلمتوں تاریکیوں کی چادر میں لپٹے ہوئے الفاظ نورانی بارگاہ میں پہنچیں گے ہی نہیں کہ مقبول ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مستجاب الدعوات بننے کا جو نسخہ عطا کیا، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے، کوئی فلسفیانہ انداز نہیں ہے، بڑا سادہ انداز ہے۔ سعد اپنا کھانا حلال کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ آئیے میرے ایمان والے بھائیوں، ہم اور آپ تہیہ کریں اور ارادہ کریں کہ حلال روزی کھائیں گے، اور اس سلسلے میں سب سے بڑا کردار ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ادا کر سکتی ہیں۔ وہ اپنے شوہروں سے کہہ دیں کہ ہمیں قورمہ نہیں چاہیے حرام کمائی کا، وہ اپنے شوہروں سے کہہ دیں کہ ہمیں بریانی نہیں چاہیے حرام کمائی کی، چٹنی روٹی کھا کے گزار لیں گے لیکن لانا حلال کمائی، زیادہ کا کیا کریں گے، مختصر ہو لیکن حلال ہو۔
تو شوہر میاں کا بھی جو بوجھ ہے وہ اتر جائے گا، کیونکہ گھر سے بڑا سخت مطالبہ ہے کہ اتنے دن ہو گئے بریانی نہیں کھائی، روز قورمہ چاہیے۔ وہ شوہر میاں جہاں سے جیسا ملتا ہے آڑ کباڑ وہ سب حرام حلال کا امتیاز کیے بغیر سمیٹ کر اپنی زوجہ محترمہ کی بارگاہ میں لا کے حاضر کر دیتے ہیں کہ یہ خوش رہے، یہ خوش رہے، اور اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کل قیامت کا منظرنامہ قرآن میں ان الفاظ میں مذکور ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ وہ دن آ کے رہے گا، بھائی بھائی سے بھاگ کھڑا ہوگا، ماں بیٹے کے رشتے منقطع ہو جائیں گے، سامنے بیوی کھڑی ہے، شوہر کی حالت زار دیکھ کر وہ اور زیادہ راہ فرار اختیار کرے گی، قریب نہیں آئے گی۔ کس کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی رکھو، چٹنی روٹی کھا کے گزارا ہو تو کر لیں، حلال روزی گھر میں آنی چاہیے، رزق حلال کے بعد پھر دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ بخاری شریف میں موجود بنو اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ سنا دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ دعا ایک مستقل عبادت ہے، اور اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل جو ہم اور آپ کرتے ہیں وہ نیک اعمال دعاؤں کے مقبول ہونے میں بڑا اثر رکھتے ہیں، نیکیاں کام آتی ہیں۔ کبھی کوئی نیکی کا موقع ملے تو ہاتھ سے جانے نہ دینا، اخلاص سے کرنا، اور اخلاص کا مطلب ہے وہ کام کریں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جو کام ہم اور آپ اخلاص سے کریں گے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو عمل کریں گے، وہ عمل ہماری اور آپ کی دعاؤں کے مقبول ہونے میں بہت ہی زیادہ اثر انداز ہوگا۔ اگر آپ نے مضمون سمجھ لیا، اگر آپ نے اس عنوان کو سمجھ لیا کہ نیک اعمال جو خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کیے گئے ہوں، وہ نیک اعمال ہماری دعاؤں کے مقبول ہونے میں بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں، اس عنوان کے تحت میں وہ واقعہ سنیے۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ میں ذکر کیا ہے۔ بنو اسرائیل کے 3 لوگ اپنے وطن سے چلے، انہیں کہیں جانا تھا، راستے میں تیز و تند بارش شروع ہو گئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں چلے گئے۔ شام ہو گئی، باہر کیسے نکلیں؟ ارادہ یہ کیا کہ آج کی یہ رات پہاڑ کے اسی غار میں گزاریں گے، اگلے دن یہاں سے نکل کے اپنی منزل کی طرف چلیں گے۔ وہ تینوں لوگ جب غار کے اندر پہنچے، اچانک اوپر سے ایک بڑی چٹان لڑھکتی ہوئی آئی، اس غار کے دہانے پہ آ کے رک گئی۔ گئے تھے اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے، اس سے بڑی مصیبت آ کے کھڑی ہو گئی۔ اتنی بڑی چٹان لڑک کے آئی کہ غار کے پورے دہانے کو اس نے بند کر دیا۔ 3 لوگوں میں اتنی سکت کہاں کہ اس چٹان کو ہٹا سکیں؟ کس کو آواز دیں، کس کو پکاریں؟ اس جنگل میں، اس غیر آباد علاقے میں ان کی ہر صدا بصہرا ثابت ہوتی۔ کسے بلائیں، کسے پکاریں؟ موت ان کے سروں پر رقص کرنے لگی، آنکھوں کے سامنے موت کے سوا کچھ نہیں۔ دعا کی طاقت دیکھو، دعا کی تاثیر دیکھو، کبھی مایوس نہ ہونا، ہر مصیبت میں اپنے اللہ کو پکارو اس عقیدے کے ساتھ کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ آپ کا رب اگر آپ کو کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت تم سے اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتی، اور اگر آپ کا رب آپ کو بھلائی سے مالا مال کرنا چاہے
تو دنیا کی کوئی طاقت تم سے اس بھلائی کو چھین نہیں سکتی، اللہ کے فیصلوں پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ مانگو اللہ سے، سب کچھ تو انہیں کے قبضے قدرت میں ہے، کائنات کے ہر ذرے پر اکیلے ہمارے اللہ کی حکومت قائم ہے۔ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، وہ دن کو رات میں شامل کر دیتے ہیں، وہ مردے کو زندے سے نکال دیتے ہیں، وہ زندے کو مردے سے نکال دیتے ہیں۔ یہ سارے مضامین قرآن میں موجود ہیں۔ ان کی طاقت اور ان کی قوت کا مشاہدہ ہم اور آپ روز ہمہ وقت کرتے ہیں، مگر توجہ نہیں دیتے۔ ہمیشہ اللہ سے مانگو، حالات کتنے ہی نامساعد کیوں نہ ہو جائیں، کبھی حالات پر نظر رکھ کے اللہ سے نہ مانگنا، اپنے اللہ کی عظیم ذات پر نظر رکھ کے ان سے مانگنا۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہیں، اب دعا سے ملے گا کیا؟ نہیں، حالات کتنے خراب ہوں گے، دعا کریں گے، اللہ اس بات پہ یقیناً قادر ہیں کہ وہ حالات کا رخ بدل دیں۔ وہ 3 لوگ اس مصیبت میں پھنسے، غار کے اندر موجود، اور اوپر سے اتنی بڑی چٹان لڑھک کے آ گئی کہ موت ان کے سروں پہ رقص کرنے لگی۔ بظاہر تو مایوسی کی بات ہے نا، زندگی بچنے کے اب کوئی آثار نہیں ہیں۔ کون آئے جو اس پتھر کو، اس چٹان کو ہٹائے؟ وہ تینوں نوجوان ان حالات میں بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ ہمیں ایمانی قوت عطا کر دے۔ ہم تو ذرا سے نامساعد حالات دیکھ کر بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حوصلے کے ساتھ میں جیا کرو، اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ زندگی گزارو۔ آزمائشیں آتی ہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت ہے، اپنے اس ہتھیار کو استعمال کرو۔ ان تینوں نوجوانوں نے اس غار کے اندر، جبکہ اس کے دہانے کو ایک بڑی چٹان نے آ کے بند کر دیا تھا، بظاہر بچ نکلنے کا کوئی سبب نہیں ہے، لیکن دعا کی طاقت دیکھو۔ صحیح بخاری کی صحیح حدیث کے حوالے سے ان تینوں نے کہا، زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اپنے اس نیک عمل کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرو۔ مایوس ہوئے وہ؟ نہیں، زندگی کی نیکی کام آتی ہے، اخلاص بھرا عمل کام آتا ہے۔ اس میں سے ایک کو اپنی زندگی کی ایک نیکی یاد آئی۔ جوانوں سنو توجہ سے، واقعے کا یہ حصہ ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کی خدمت کے سلسلے میں بہت بڑی آگاہی دے رہا ہے۔ کوئی قصہ قرآن کا ہو یا کوئی واقعہ حدیث کا، قرآن کوئی قصہ برائے قصہ نہیں سناتا، میرے مصطفیٰ بھی کوئی قصہ، کوئی واقعہ برائے قصہ، برائے واقعہ نہیں سناتے، بلکہ اس قصے کے ہر حصے میں ہدایت پوشیدہ ہوتی ہے، اس قصے کے ہر حصے میں نصیحت اور موعظت پوشیدہ ہوتی ہے۔ سنو توجہ سے، اپنے ماں باپ کی خدمت کا مقام سمجھنا، اور اس خدمت کے نتیجے میں دعا کے مقبول ہونے اور اس مصیبت کے ٹلنے کا راز سمجھنا۔ ایک نوجوان نے کہا کہ یا اللہ، میرا معمول تھا دن میں جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاتا، شام کو بکریوں کا ریوڑ لے کے گھر آتا، بکریوں کا دودھ نکالتا، پیالے میں دودھ لے کر سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا تھا، وہ دودھ بیوی کو بعد میں دیتا تھا، وہ دودھ اپنے بچوں کو بعد میں دیتا تھا۔ میری زندگی کا یا اللہ یہ معمول آپ کے علم میں ہے کہ جب کبھی میں بکریوں کا ریوڑ چرا کے گھر واپس آتا، دودھ نکال کر پیالے میں لے کے اپنے والدین کی خدمت میں جاتا، پہلے ان کو پلاتا تھا، بعد میں بیوی بچوں کو۔ یا اللہ آپ کو خوب معلوم ہے، ایک رات مجھے واپس ہونے میں دیر ہو گئی، والدین سو گئے، بکریوں کا دودھ نکال کر پیالے میں رکھ کے جب میں ان کے پاس گیا تو والدین سو چکے تھے۔ یا اللہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ اس رات میں نے
پیالے میں لیے ہوئے اس دودھ کو، اس پیالے کو اپنے ہاتھ میں لیے اپنے والدین کے سرہانے ہی کھڑا رہا۔ پہلے والدین کو پلاؤں گا، پھر بعد میں بیوی بچوں کو۔ یا اللہ، آپ کو خوب معلوم ہے بچے بلکتے رہے، اسی حال میں سو گئے، بیوی بھوکی تھی، اسی حال میں سو گئی، لیکن میں وہ دودھ کا پیالہ لیے والدین کے سرہانے کھڑا رہا جہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو میں نے سب سے پہلے اپنے والدین کو وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا اور ان کو وہ دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر میں نے وہ عمل صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو اے ہمارے اللہ، اس نیک عمل کی برکت سے آج ہماری اس مصیبت کو دور فرما دیجیے۔ کس کا حوالہ دیا؟ ایک نیک عمل کا۔ کس کے لیے کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ عمل تھا والدین کو اولاد اور بیوی پر ترجیح دینے کا، یہ ہے میٹر سمجھنے کا۔ لوگ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو والدین پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ نوجوان ہمیشہ کس کو ترجیح دیتا تھا؟ اولیت کس کو دیتا تھا؟ والدین کو۔ پہلے انہیں دودھ پلایا جائے گا، پہلے ان کی خدمت کی جائے گی، بیوی بچے بعد کی چیز ہیں۔ اور ایک رات جب وہ سو گئے تو پوری رات وہ پیالہ لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا، صرف اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ یا اللہ، اگر میں نے وہ کام، اپنے والدین کی خدمت صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کی تو میرے اس عمل کی برکت سے آج میری اس مصیبت کو دور فرما۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ چٹان کھسکی، وہ چٹان ہٹی۔ یہ کس کی تاثیر ہے؟ بدن کی، بازو کی، باڈی کی، اسباب کی، کسی مادی طاقت کی بنیاد پر وہ چٹان کھسکی نہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، دعا میں یہ تاثیر ہے کہ چٹانوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ دوسرے شخص کا سنیے قصہ۔ دوسرے شخص نے کہا کہ یا اللہ، میری ایک چچازاد بہن تھی، مجھے اس سے عشق ہو گیا تھا۔ اپنی شہوانی قوت پہ قابو رکھنے کے حوالے سے اس کو سن لیں۔ وہ والدین کی خدمت کے تعلق سے اس کا تعلق پہلے والے حصے کا تھا۔ یا اللہ، میری ایک چچازاد بہن تھی، اس سے مجھے عشق ہو گیا تھا۔ میں نے کئی بار اس سے منہ کالا کرنے کا ارادہ کیا، لیکن میری وہ چچازاد بہن کسی زاویے سے اس برے عمل کے لیے تیار ہی نہیں ہوئی۔ حالات کی ماری تھی، غریب بہت زیادہ تھی۔ میں نے اس کو پیسوں کا لالچ دیا، وہ اپنی حالات کی پریشانی کی وجہ سے ان پیسوں کے لالچ میں آ گئی اور پھر وہ بہت مجبوری کے درجے میں اس برے کام کے لیے تیار ہو گئی۔ جب میں نے اس کے ساتھ ہی برا کام کرنے کا ارادہ کیا تو میری اس چچازاد بہن نے یا اللہ مجھے آپ کا خوف دلایا تھا۔ اس لڑکی نے، اللہ ناراض ہو جائیں گے، میں تو مجبور ہوں بھائی، اللہ ناراض ہو جائیں گے، یہ برا کام نہ کرنا۔ چچازاد بہن نے نہ جانے کس اخلاص کے ساتھ میں اس کو سمجھایا ہوگا، اللہ کا نام کیا آیا، اس برے کام کرنے کے ارادے سے اس کے قریب جانے والے کے دل میں اللہ کا اتنا خوف پیدا ہوا، اس نے اس برے کام کا ارادہ ہی ترک کر دیا، پھر اس بہن کے ہاتھ بھی نہیں لگایا چچازاد بہن کے۔ تب اس نے کہا کہ یا اللہ، اگر میں نے وہ برا کام صرف آپ کے خوف کی وجہ سے نہیں کیا تھا، رکاوٹ کوئی نہیں تھی، اسباب سارے فراہم ہو گئے تھے اس برے کام کے، لیکن پھر بھی میں نے وہ برا کام نہیں کیا۔ اے اللہ، اگر وہ برا کام میں نے صرف آپ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا ہے تو اس کی برکت سے آج ہی ہماری مصیبت دور کر دیجئے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی اس دعا کے نتیجے میں چٹان اور کھسکی۔ یہ ہے دعا کی طاقت، یہ ہے نیک اعمال کی قوت۔ آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کے پیچھے قوت ہوتی ہے، آپ جو بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں اس کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تیسرے شخص نے کہا کہ یا اللہ، آپ کو خوب معلوم ہے کہ میرے پاس ایک مزدور مزدوری کرنے کے لیے آیا، بہت سارے مزدور میرے پاس کام کرنے کے لیے آئے،
میں نے سارے مزدوروں کی مزدوری ان کے حوالے کر دی. ایک مزدور ایسا بھی تھا کہ جو اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا, آیا ہی نہیں بڑے عرصے تک. اس کی مزدوری کے جو پیسے تھے میں نے وہ پیسے ایک کاروبار میں لگا دیے اس نیت سے کہ اس مزدور کا فائدہ ہو جائے. امانت داری سمجھ لو اس حصے سے. میں نے اس مزدور کی اس مزدوری کو کام میں لگا دیا. ایک بکری سے دو سے تین بکریوں کا ریوڑ تیار ہو گیا, اونٹ بہت سارے ہو گئے. بڑے زمانے کے بعد اس کے مال میں جب بہت سارا اضافہ میں کر چکا تھا, اسی کے پیسے سے بس میں محنت کرتا تھا اس کے لیے. ایک بڑے عرصے کے بعد جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میری مزدوری دے دو, اس کا حق بنتا تھا. جب وہ میرے پاس مزدوری لینے کے لیے آیا تو میں نے اس سے یہ کہا کہ یہ ساری بکریوں کا یہ سارا ریوڑ, یہ سارے اونٹ, یہ اتنا سارا سامان, یہ ہے تیری مزدوری, سب لے جا. تو مزدور نے کہا کہ مالک مجھ سے کیوں مذاق کر رہے ہو, میں تو اپنی مزدوری لینے کے لیے آیا ہوں. ہے حوصلہ کسی کے پاس؟ ہونا چاہیے جب بخاری میں موجود ہے. ایسا کام کرنے سے اللہ بہت راضی ہوں گے. وہ مومن کیسا کہ بطور امانت کے کوئی چیز رکھوائی اسے ہی ہضم کر گئے. جگہ خالی تھی اپنے ساتھ میں کسی کو رکھ لیا, ناجائز قبضہ ہو گیا, بولے آدھا ہمیں چاہیے. یہ مومنانہ کام نہیں ہے. دھوکے میں مت رہنا. کب تک رہے گی یہ دنیا ہمارے ساتھ؟ خدا کرے آج کے دور میں وہ ایمان والے اس خدمت پر لگ جائیں کہ اگر ان کے پاس کسی کا پیسہ ہے اور اس پیسے کو لگا کہ انہوں نے کوئی ترقی دی, اس پیسے سے کاروبار کو آگے بڑھایا, اور جب وہ لینے کے لیے آئے تو فی سبیل اللہ اس کے کاروبار سے, اس کے پیسے سے وہ کاروبار جتنا بڑھا ہے سب اس کے حوالے کر دیں. پھر دیکھیے دعاؤں میں کتنی طاقت پیدا ہوتی ہے. مزدوروں کی مزدوری مار کے ترقی کرنا چاہتے ہیں, ملازموں کی تنخواہیں کاٹ کر ترقی کرنا چاہتے ہیں. نبی کی ہدایت تھی کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے دے دینا. مزدور مر جاتا ہے پھر بھی اس کی تنخواہ نہیں دیتے, اس کا پیسہ نہیں دیتے. یہ مومنانہ کام ہے. اسی چیز نے ہمیں برباد کر رکھا ہے. انہی بدعمالیوں نے ہم لوگوں کو تباہ کر رکھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قصہ برائے قصہ نہیں بلکہ اس لیے یہ قصہ سنایا کہ ایمان والے کسی کا پیسہ اگر ان کے پاس ہے اور وہ اسے بڑھا سکتے ہیں تو بڑھائیں, اور جتنی بڑھوتری ہو اس کے پیسے سے وہ سب اس کے حوالے کر دیں. پھر دیکھنا کہ دعا میں کتنی طاقت پیدا ہوتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. سچ کہہ گئی اقبال, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلے گی اللہ کے یہاں پہنچے گی اور مقبول ہو جائے گی. تو اس مزدور نے کہا کہ مالک آپ میرے ساتھ میں ایسا مذاق کیوں کر رہے ہیں, میرے تو مختصر سے پیسے ہیں, میری مزدوری کے وہ دے دیجئے. تو اس مالک نے کہا کہ یا اللہ آپ کو خوب معلوم ہے میں نے اس کی مزدوری کے پیسوں سے جتنا مال بڑھایا تھا, وہ ساری بکریاں, وہ سارے اونٹ, وہ سارا سامان اس کو میں نے صرف اور صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے دیا تھا. اے اللہ اگر میں نے وہ سارا مال اس کو آپ کی رضا پانے کے لیے دیا تھا تو یا اللہ آج اس عمل کی برکت سے یہ مصیبت ہم سے دور کر دیجیے. رزلٹ, نتیجہ, دعا کی تاثیر, دعا کی قوت, اعمال صالحہ کا پاور. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد وہ چٹان اس دہانے سے ہٹی اور راستہ اتنا کلیئر ہو گیا کہ وہ تینوں نوجوان باہر آ گئے. یہ ہے دعا کی طاقت, یہ ہے دعا کی قوت. یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں. قرآن مجید میں ان دعاؤں کا تذکرہ تفصیل سے موجود ہے. ہمارے اور آپ کے ابا آدم علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی تھی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات, آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور ان کے ذریعہ سے دعا کی.
فتاب علیہ، اس دعا کے نتیجے میں اللہ ان پر متوجہ ہوا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات، وہ کلمات یہ ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا ہے آدم علیہ السلام کی۔ ہمارے ابا نے یہ دعا مانگی تھی اللہ سے، اور بھی بہت ساری دعائیں مانگی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت والجلال نے اس دعا کو نقل کر کے ہمیں اور آپ کو سمجھا دیا، جب تمہارے ابا نے یہ دعا مانگی تھی تو تمہیں بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بھی قرآن میں منقول ہے۔ ان کی دعا یہ ہے: رب اغفر لی، دیکھیے کتنی جامع دعا ہے، رب اغفر لی ولوالدی وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اپنی دعاؤں میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، تمام ایمان والے مردوں کے لیے اور تمام ایمان والی عورتوں کے لیے اپنے اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہنا۔ دوسروں کے لیے مغفرت طلب کرو گے، اللہ تمہیں بھی مغفرت کی بھیک سے مالا مال کر دیں گے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت کر دیجئے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کی بھی مغفرت کر دیجئے، اور ولیمن دخل بیتی مومنا، جو میرے گھر میں مومن بن کر آ جائے اس کی بھی مغفرت کر دیجئے، اور دنیا میں جتنے ایمان والے مرد ہیں اور جتنی ایمان والی عورتیں ہیں ان سب کو یا اللہ مغفرت کی بھیک سے مالا مال کر دیجئے۔ ہے نا بڑی اچھی دعا؟ 950 سال تک اپنی قوم کے درمیان تبلیغ کی تھی اور قوم نے ستانے میں کوئی کسر رکھی تھی تو پھر وہ بھی دعا کر لی۔ دعا یہ تھی: رب انی مغلوب فانتصر، میرے رب ان لوگوں نے مجھے بہت دبا رکھا ہے۔ 950 سال گزر گئے، آپ کا پیغام ان کو سناتے سناتے ہر زاویے سے انہوں نے مجھے دبایا ہے، ہر عنوان سے میرے ساتھ نے ظلم کیا ہے، میں مغلوب ہو چکا ہوں ان کے سامنے۔ رب انی مغلوب، اے میرے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں، فانتصر، بس اب آپ میری مدد کر دیجئے۔ یہ دعا مانگی، اللہ رب العزت نے کشتی تیار کرا کے اس میں ان کو بٹھلایا، ایمان والوں کو ان کے ساتھ میں شامل کیا، اور دعا کی تاثیر دیکھو، آپ کے سارے دشمنوں کو اللہ نے غرقاب کر دیا۔ کس سے مانگا انہوں نے؟ اللہ سے مانگا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اللہ سے کچھ مانگا تھا، کتنے نامساعد حالات تھے، حالات اتنے خراب ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں پڑے ہوئے ہیں، بچ نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ کسی کے پیٹ میں چلے جائیں تو ہضم ہی ہو جائیں گے، بچیں گے کیا؟ مچھلی کے پیٹ میں موجود ہیں حضرت یونس علیہ السلام۔ اللہ کی رحمت سے وہ نامساعد حالات میں بھی مایوس نہیں ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں اور آپ کو ایمان والے بھائیوں؟ ذرا سے حالات میں کروٹ لی، ایمان چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے، ذرا سے حالات بدلے، اپنی شکلیں بدل ڈالی، ذرا سے حالات تبدیل ہوئے، مایوسی کے شکار ہو گئے۔ کیا یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ اور ان کی یہ دعا قرآن کے حوالے سے نہیں پڑھی؟ یونس علیہ السلام تو مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہاں وہ مایوس ہوئے؟ بالکل نہیں۔ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کہا تھا: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کا بیان یہ ہے کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا نہ مانگتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت کے برپا ہونے تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، باہر نکلنا نصیب نہیں ہوتا۔ دعا مانگی، باہر آ گئے، یہ ہے دعا کی تاثیر۔ حالات کتنی خراب کیوں نہ ہوں، کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا کام ہے کہ ہم فقیر ہیں، اور فقیر تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو نہ مانگے وہ فقیر کیسا؟ مانگتے رہو، مانگتے رہو، اللہ ضرور عطا کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں منقول ہے، وہ کہہ رہے ہیں: ربنا اغفر لی ولوالدی
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں کیوں نقل کی گئی؟ تم بھی یہ دعاؤں میں شامل کر لینا کہ اے ہمارے رب میری مغفرت کر دے، میرے والدین کی مغفرت کر دے، اور قیامت کے دن تمام ایمان والوں کو مغفرت سے مالا مال کر دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اپنی دعاؤں میں وہ ایمان والوں کو شامل کر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو بھی اپنی دعاؤں میں ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو شامل کرنا ہے۔ نبیوں اور رسولوں کی دعائیں قرآن میں منقول ہیں، چونکہ وقت کی قلت ہے میں ان تمام دعاؤں کو اب ذکر نہیں کر سکتا۔ ابو امامہ ایک صحابی ہیں، یہ آج کے درس کا آخری حصہ بہت قیمتی ہے، میں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں مانگی۔ ابو امامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنی بہت ساری دعائیں مانگی ہیں، میں آپ کی دعاؤں میں سے کسی دعا کو یاد نہ کر سکا، چاہتا یہ تھا کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہی میں بھی مانگوں، وہ آپ کے بعد مجھے کوئی دعا یاد ہی نہیں رہی آپ کی۔ تب نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں ایک دعا تمہیں سکھائے دیتا ہوں، اگر تم نے ان الفاظ میں اپنے اللہ سے وہ دعا مانگ لی تو میری زندگی کی ساری دعاؤں میں تمہارا حصہ لگ جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو دعاؤں کے ذریعہ اللہ سے وابستہ کر دیا۔ یہ جملہ یاد رہے گا، پھر سے سنیے۔ نبی علیہ السلام کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو دعاؤں کے ذریعہ اللہ سے وابستہ کر دیا، یعنی ہر عمل سے پہلے، ہر عمل کے بعد دعائیں تلقین کی، بندہ وہ عمل کرے پہلے اپنے اللہ سے یہ دعا کرے، عمل کر لے پھر یہ دعا کرے، عمل کے ساتھ ساتھ اللہ سے وابستگی بھی باقی رہے گی، کام کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد بھی باقی رہے گی۔ کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھو اور کھانے کے بعد یہ دعا پڑھو، کھانے سے پہلے دعا پڑھو گے تو اللہ یاد آئیں گے، کھانے کے بعد دعا پڑھو گے تو اللہ یاد آئیں گے، پانی سے پہلے دعا پڑھو گے تو اللہ ضرور یاد آئیں گے، پانی کے بعد یہ دعا پڑھو گے تو اللہ ضرور یاد آئیں گے، نیا لباس پہنو تو یہ دعا پڑھو اللہ یاد آئیں گے، آئینہ دیکھو یہ دعا پڑھو اللہ یاد آئیں گے، سونا ہے تو یہ دعا پڑھ کے سونا، اللہ کو یاد کر کے سونا، اور جب تمہاری آنکھ کھلے تو یہ دعا پڑھنا، بیت الخلاء جانے سے پہلے یہ دعا پڑھنا اور نکل کر یہ دعا پڑھنا۔ آپ کی زندگی کا وہ کون سا عمل ہے جس کے لیے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کوئی دعا نہ بتائی ہو؟ یہ تو ہماری نااہلی ہے، ہم دعاؤں کو نہ سیکھتے ہیں، نہ یاد کرتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر عمل کی برکت نکلی ہوئی ہے، نبی نے ہر عمل کی برکت دعاؤں کے ذریعہ ہمیں اور آپ کو دی تھی۔ ہر دعا کے ذریعہ میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو اللہ سے وابستہ کیا ہے، اللہ کے بندوں کو دعاؤں کے ذریعہ اللہ سے وابستہ کیا ہے۔ ایک ارادہ کر لیجئے، تہیہ کر لیجئے کہ معمولات زندگی میں ہر عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جو نبی علیہ السلام نے دعائیں تلقین کی ہیں، آہستہ آہستہ دعاؤں کو یاد کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایک مستقل چیپٹر ہے، ادعیہ ماثورہ کی چھوٹی چھوٹی کتابیں آتی ہیں، وہ لے لو، ان کو یاد کرو، زندگیوں میں اس کو شامل کرو، برکتیں ہی برکتیں آ جائیں گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے۔ نبی علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں کی۔ ابو امامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت ساری دعائیں کی، مجھے ان میں سے کوئی ایک دعا بھی یاد نہ رہی۔ افسوس ظاہر کیا۔
تب میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابو امامہ میں تم کو ایک ایسی دعا بتائے دیتا ہوں، تم کو ایک ایسی دعا تلقین کیے دیتا ہوں، اگر تم نے اپنی دعا ان الفاظ میں مانگی تو میری جتنی دعائیں ہیں میری تمام دعاؤں میں تمہارا حصہ شامل ہو جائے گا۔ وہ دعا دعائے جامع کے عنوان سے معروف ہے، جامع دعا۔ نبی کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی کی تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ لگ جائے گا اگر وہ دعا ہم نے ان الفاظ میں مانگی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو وہ دعا ان الفاظ میں تلقین فرمائی کہ ان الفاظ میں دعا مانگا کرنا، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہم آپ سے وہ تمام بھلائیاں مانگ رہے ہیں جو بھلائیاں آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں۔ بڑی جامع دعا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اللہ سے جتنی خیر مانگی، نبی علیہ السلام نے اپنے اللہ سے جتنی بھلائیاں مانگی، اے اللہ ہم آپ سے وہ تمام بھلائیاں مانگ رہے ہیں جو آپ کے نبی نے آپ سے بھلائیاں مانگی ہیں۔ کوئی خیر چھوٹی، کوئی بھلائی چھوٹی؟ 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جتنی بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں اور جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، اگر آپ نے اتنا جملہ کہہ دیا تو نبی کی خیر والی دعاؤں میں آپ کا حصہ شامل ہو جائے گا۔ اللہم، اتنی آواز ہے آپ کے پاس، میں پورا مجمع اگر بلند آواز سے پڑھے تو پوری عیدگاہ گونج جائے گی، اور مقصد یہ ہے کہ آپ بھی یاد کر لیں، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو خیر کی دعا ہو گئی۔ اب اگلا حصہ سنیے، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اے اللہ ہم آپ کی ان تمام برائیوں سے پناہ چاہتے ہیں جن سے آپ کے نبی نے پناہ چاہی ہے۔ جتنی برائیاں ہیں، جتنے شر ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام نے ہر شر سے اللہ کی پناہ چاہی ہے، یقیناً چاہی ہے۔ اے اللہ ہم بھی ان تمام شروں سے، تمام برائیوں سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں جن سے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ چاہی ہے۔ اس میں بھی ہمارا حصہ لگ گیا، خیر اور شر۔ یا اللہ آپ کے محبوب نبی نے آپ سے جتنی بھلائیاں مانگی ہیں وہ ہمیں دے دیجئے، اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جن برائیوں سے پناہ چاہی ہے، حفاظت طلب کی ہے، اے اللہ ان تمام شرور و فتن سے اور ان تمام برائیوں سے ہمیں بھی حفاظت عطا کر دیجئے۔ نبی کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی کی تمام دعاؤں میں آپ کا حصہ شامل ہو گیا اگر یہ دعا آپ نے ان الفاظ میں اللہ سے مانگی۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایک مجلس میں اور ایک نشست میں تو دعا یاد نہیں کرائی جا سکتی۔ آپ اپنے اپنے اماموں سے، علماء سے ملاقاتیں کریں اور تھوڑا تھوڑا سبق لیتے رہیں۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ یہاں پر دعا مکمل ہو رہی ہے، کر لیں گے یاد انشاءاللہ۔ تو نبی علیہ السلام کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی کی جملہ دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔